فاتحہ بسم اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ثم الصلاة على وليه ووزيره وأمينه سيد المسلمين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب سيد الوصين فاتح باب خيبر قاتل مرحبا وأنت الوالد شبر وشبير ثم الصلاة على آله الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة والصلوات بجبر محمد آپ حضرات سے التماس ہے کہ اس سے پہلے مجلس کا آغاز کیا جائے ایک سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحومہ مغفورہ سید بدر النساء بنت علی کوثر اور نثار احمد ابن صادق حسن مرحوم کی روح کو احسان کریں اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرحهم ایک صلوات بجبر محمد وآلہ عزیزان محترم عاشقان حیدر کرار امام مظلوم کربلا کے ماتم داروں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کس سے اپنے حبیب سے کہ اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اجر رسالت میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے ہیں سوائے یہ کہ تم میرے اہل بیت سے معدت رکھو اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی اللہ کی بارگاہ میں نیکیوں کا مرتقب ہوگا یعنی محبت اہل بیت لے کر آئے گا ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے عزیزوں میرے دوستوں یہ خدا کا سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے پروردگار کا اگر شکریہ پوری زندگی عطا کرتے رہیں تو ہم کبھی اپنے پروردگار کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے کیوں اس لیے کہ خالق کائنات نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے محبت اہل بیت ورنہ آپ دیکھیے وہ کہاں ہم کہاں ان کی منزل کہاں اور ہماری حیثیت کیا ہے یہ صرف اور صرف ہمارے پروردگار کا احسان ہے اور صرف میں احسان نہیں کہوں گا بلکہ ہمارے پروردگار کا ہمارے اوپر لاکھوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں محبت اہل بیت عطا فرمائی ہے اس نے ہمیں ایسے گھر میں پیدا کیا ہے جہاں ہمیں بچپنے سے محبت اہل بیت نصیب ہوئی ہے اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ یہ محبت اہل بیت اساس دین ہے یہ محبت اہل بیت بنیاد دین ہے اگر محبت اہل بیت نہیں ہے تو آپ دیکھیے کہ آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے نہ آپ کی نماز قبول ہے نہ آپ کا روزہ قبول ہے نہ آپ کا حج قبول ہے نہ آپ کی زکوٰۃ قبول ہے یعنی آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے اگر محبت اہل بیت نہیں ہے اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ محبت اہل بیت وہ نیکی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی برائی چھو نہیں سکتی ہے اور دشمنان
اہل بیت یعنی جس نے اہل بیت سے دشمنی کی وہ برائی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے اس انسان تک کوئی اچھائی آ نہیں سکتی ہے۔ تو عزیزو، یہ عشق اہل بیت، یہ محبت اہل بیت، بالخصوص مولا کائنات امیر المومنین کی محبت خالق کائنات نے ہمارے اوپر واجب قرار دی ہے۔ اور عزیزان محترم، دنیا کے مسلمان، بلکہ میں یہ کہوں کہ دنیا کے اربوں خربوں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی عبادت ایک طرف ہے اور علی کی محبت ایک طرف ہے۔ اگر علی کی محبت نہیں ہے تو خربوں کی عبادتیں فضول ہیں۔ الصلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد۔ اب عزیزان محترم، دنیا سوچ سکتی ہے کہ بھائی یہ اہل بیت کون ہے، یہ مخصوصاً مولا کائنات کون ہے جن کی عظمت یہ ہے کہ جن کے لیے اس فصل سے الگ سے روایتیں بھی آئی ہیں۔ کیا فرمایا علی کے سلسلے میں کہ حب علی عبادہ و افضل عبادہ، کہ علی کی محبت عبادت ہے اور صرف عبادت نہیں کہا ہے بلکہ کیا کہا، تمام عبادتوں سے افضل ترین عبادت ہے۔ الذکر علی عبادہ و افضل عبادہ، یعنی علی کا ذکر کرنا، فرش عزا بچھانا علی کے نام پر کا یہ عبادت ہے، لیکن یہ تمام تر عبادتوں سے افضل ترین عبادت۔ النظر الی وجہ علی عبادہ و افضل عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے اور تمام تر عبادتوں سے افضل ترین عبادت ہے۔ ایک صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد۔ اب ظاہر سی بات ہے، انسان سوچے گا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اربوں خربوں کروڑوں کے مسلمانوں کی عبادتیں ایک طرف اور علی کی عبادت ایک طرف۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہماری جو فکر ہے، ہماری سوچ جو ہے یہ محدود ہے۔ ہماری فکر جو ہے، ہماری سوچ کیا ہے، محدود ہے، اور علی کون ہے جو لامحدود ہے، جس کی کوئی حدیں نہیں ہیں۔ اور عزیزو، یہی وجہ ہے کہ ہم علی کو کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ اب عزیزان محترم، علی کو سمجھنا ہے تو رسول اسلام سے سمجھنا پڑے گا۔ رسول اسلام نے علی کے سلسلے میں کیا فرمایا ہے؟ یہ فرمایا کہ یا علی، تمہیں یا ہم نے پہچانا یا میرے خدا نے پہچانا ہے۔ اور عزیزو، یہی وجہ تھی کہ سلمان جو 9ویں 10ویں درجے پر فائز ہیں، سلمان نے بتایا کہ علی کی منزل کیا ہے، علی کی حقیقت کیا ہے۔ جب وہ مسجد سے باہر نکلے تو 2 صحابی سلمان سے ملتے ہیں، اور ملے تو پوچھ لیا کہ سلمان بتاؤ مسجد میں کون ہے؟ تو جناب سلمان مسکرا کے فرماتے ہیں کہ مسجد میں رسول خدا ہیں اور ایک وہ ہے جسے میں نہیں جانتا ہوں۔ کہا اچھا، یہ بھائی کون آ گیا مسجد میں جسے سلمان نہیں جان رہے ہیں، جسے سلمان نہیں پہچانتے ہیں؟ یہ کون ہے آخر آیا ہے؟ اب عزیزان محترم، آئے مسجد میں، جیسے ہی داخل ہوئے کیا دیکھا کہ سامنے رسول خدا بیٹھے، مولا کائنات بیٹھے ہوئے۔ اب حیرت کی انتہا نہ ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آج تک ہم نے سلمان کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، آج وہ سفید جھوٹ بول رہا ہے۔ کیا وہ علی کو نہیں پہچانتا ہے؟ ارے جس کے گھر کی غلامی کرے، جس کے گھر کی جاروب کشی کرے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم علی کو نہیں پہچانتے ہیں۔ اب عزیزو، یہ لوگ غصے میں آئے رسول اسلام کے پاس، اور آنے کے بعد سلمان کی شکایت شروع کر دی۔ یا رسول اللہ، سلمان کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ بہک گئے ہیں، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کیا وہ علی کو نہیں جانتے ہیں؟ کیا وہ علی کو نہیں پہچانتے ہیں؟ ارے ان کے گھر کی غلامی کرتے ہیں، ان کے گھر پہ جاروب کشی کرتے ہیں، کیا وہ علی کو نہیں پہچان رہے؟ کیا ہوا؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ، ابھی سلمان اس مسجد سے باہر نکلے، ہم اندر داخل ہو رہے تھے، ہم نے سوال کر لیا اندر کون ہے مسجد میں؟ تو سلمان نے کہا ایک رسول خدا ہیں، ایک وہ ہے جسے میں نہیں پہچانتا ہوں۔ رسول اسلام مسکرانے لگے، کہا بھائی تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ علی کو نہیں پہچان رہے ہیں۔ کہا جاؤ سلمان سے پوچھ لو، سلمان کا نظریہ کیا ہے، سلمان کی فکر کیا ہے۔ اب عزیزان محترم، بات واضح ہو جائے گی۔ اب یہ لوگ آئے سلمان کے پاس، آنے کے بعد کہا سلمان، کیا تم علی کو نہیں پہچانتے ہو جس
کے گھر میں تم غلامی کرتے ہو، جس کے گھر میں تم رہتے ہو، اپنے آقا کو نہیں پہچانتے ہو، اپنے مولا کو نہیں پہچانتے ہو۔ اب عزیزو توجہ، جملہ سنیے گا، سلمان نے کیا فرمایا؟ سلمان نے فرمایا کہ ہم نے رسول اسلام کی حدیث کو سنا کہ رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ علی وہ ہے جسے یا نبی جانتا ہے یا خدا جانتا ہے۔ تو سنو، نہ میں نبی ہوں نہ میں خدا ہوں جو علی کو بتاؤں۔ صلوات بھیجے پر محمد تو عزیزو سلمان نے بتایا علی کی عظمت کو، علی کے مرتبے کو، کہا اگر علی کو پہچاننا ہے، علی کو جاننا ہے، علی کی عظمتوں کو دیکھنا ہے، تو اس کے لیے 10ویں درجے کا ایمان والا کامل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے نبی بننا پڑے گا یا خدا بننا پڑے گا۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد والے۔ عزیزان محترم کیا کہا؟ رسول اسلام نے فرمایا کہ اگر علی کی محبت نہیں تو کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، انسان سوچے گا، جس کا بھیجا مختصر سا ہے، جس کی عقل محدود ہے، جس کی سوچ محدود ہے، وہ تو یہی سوچے گا بھائی علی ہے کیا؟ کون سی ایسی شخصیت ہے؟ ہماری طرح چلتے ہیں، ہماری طرح ایک انسانی کی طرح دیکھ رہے ہیں، جبکہ مولا کائنات نے کیا فرمایا تھا کہ دیکھو ہمیں خدا نہ کہنا اور نہ ہمیں بشریت کی زنجیروں میں جکڑنا، بیچ ہی میں رکھنا، ہمیں بیچ میں رکھنا۔ اب انسان کی فکر کتنی بڑی ہے، انسان کی سوچ کتنی بڑی ہے، جو محدود ہو وہ لامحدود کو تلاش رہا، جو محدود ہو وہ لامحدود کو تلاش رہا، اس کی فضیلتوں کو دیکھ رہا ہے کہ ہماری اتنا انسان ہے۔ اب ظاہر سی بات سوال تو کرے گا، لیکن عزیزوں جب سوال کرنے سے پہلے انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ رسول اسلام نے کیا فرمایا تھا کہ عشق کی بنیاد پر، یعنی محبت اہل بیت کی بنیاد پر نماز قبول ہوگی، تمہارے عمل قبول ہوں گے۔ اگر انسان صرف لفظ عشق پر ہی غور کر لیتا تو کبھی یہ سوال نہ کرتا کہ ایک انسان پر اربوں اور کروڑوں کی نمازیں کیسے موقوف ہو سکتی ہیں، کیسے اربوں کروڑوں کی عبادت ایک طرف اور علی کی محبت ایک طرف۔ اگر صرف لفظ عشق پر، یہ لفظ محبت پر غور کر لیتا، آپ انصاف سے بتائیے یہ جو دنیا خلق ہوئی ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ جو دنیا خلق ہوئی ہے، یہ دنیا میں تمام چیزیں جو پیدا کی گئی ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ محبت ہے نا، عشق ہے نا۔ آپ دیکھیے کہ خالق کائنات حدیث قدسی میں کیا فرما رہا ہے کہ لولا کا محمد، لولا کا لما خلقت الافلاک، کہ محمد اگر ہم تمہیں خلق نہ کرتے تو کچھ نہ پیدا کرتے۔ یعنی یہ زمین و آسمان، اور جو زمین پر فرش بچھایا گیا، آسمان میں شامیانے لگائے گئے، اور درختوں میں پھل اگائے گئے، پھولوں میں خوشبو عطا ہوئی، دریاؤں میں روانگی عطا کی گئی، یہ کیوں؟ کہ صرف اور صرف محبت رسول کی وجہ سے، کہ اگر رسول اسلام کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو نہ یہ زمین پیدا ہوتی، نہ یہ آسمان پیدا ہوتا، نہ یہ پہاڑ پیدا ہوتے، نہ یہ سمندر پیدا ہوتے، نہ یہ انسان پیدا ہوتے، نہ یہ جنات پیدا ہوتے، نہ یہ دنیا کے ذرات پیدا ہوتے۔ یہ تمام چیزوں کا خلق ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ صرف اور صرف رسول کی محبت میں پیدا کی گئی ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد اچھا، رسول کی محبت میں پیدا کی گئی، تو آپ بتائیے جس کی محبت میں پوری کائنات خلق ہو، جس کی محبت میں کائنات کے ذرات ذرات خلق ہوں، آپ بتائیے کیا اس سے بڑا کوئی انسان اس دنیا میں ہو سکتا ہے؟ رسول سے بڑا کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ رسول سے بڑا کوئی آدمی ہو سکتا ہے اس دنیا میں؟ نہ آدم ہے، نہ نوح ہے،
کوئی رسول اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ خالق کائنات کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا انسان ہے تو وہ رسول اسلام ہے۔ اور عزیزان محترم، آپ یہ بھی دیکھیے کہ معاذ اللہ ہم علی کو سب کچھ سمجھتے ہوئے، ہم علی کو سب کچھ مانتے ہوئے، لیکن کبھی ہم نے علی کو رسول اسلام سے بڑا نہیں مانا ہے، اس لیے کہ رسول رسول ہیں، علی علی ہیں۔ صلوات بھیجئے پر محمد ہم نے مولائے کائنات کو رسول اسلام سے بڑا کبھی نہیں مانا ہے، ساری فضیلتیں مانتے ہوئے، سب کچھ مولائے کائنات کو مانتے ہوئے، لیکن پھر بھی رسول رسول ہیں، علی علی ہیں، اس لیے کہ علی رسول نہیں ہے، علی جانشین رسول ہے، علی خلیفہ نہیں، علی رسول اسلام نہیں ہے، علی خلیفہ رسول ہے، علی وصی رسول ہیں، علی رسول نہیں ہے۔ اب عزیزان محترم، آپ دیکھیے کہ کائنات میں سب سے بڑا انسان کون؟ رسول اسلام۔ رسول اسلام سے بڑا کوئی انسان اس دنیا میں نہیں ہے۔ اور رسول اسلام کے لیے جو روایتیں ملتی ہیں کہ اگر رسول اسلام اشارہ کر دے، جس کی طرف انگلی اٹھا دے، خالق کائنات اسے معاف کر دے گا، خالق کائنات اسے معاف کر دے گا، کہ جس کی طرف اشارہ کر دیں، کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، اللہ نے وعدہ کیا ہم اسے معاف کر دیں گے۔ اور عزیزو، یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، بلکہ آپ دیکھیے قرآن مجید میں خود خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ جنہوں نے گناہ کے ذریعے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور اس کے بعد وہ رسول اسلام کی بارگاہ میں آ جاتے اور استغفار کرتے، اللہ نے یہاں نہیں کہا کہ ہم اسے معاف کر دیتے، کہا جنہوں نے گناہوں کی وجہ سے اپنے نفسوں پر ظلم کیا وہ رسول اسلام کی بارگاہ میں آ جاتے اور استغفار کرتے، اور اللہ کب معاف کرنے کا وعدہ کہہ رہا ہے؟ کہ جب ان کے ساتھ رسول اسلام بھی استغفار کر دیتے تو خالق کائنات زبردست گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ صلوات بھیجئے پر محمد وآل۔ تو اللہ کیا فرما رہا؟ اگر یہ اشارہ کر دیں، انگلی اٹھا دیں، ہم اسے معاف کر دیں گے، تو آپ بتائیے کائنات میں اس سے بڑا کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ اب عزیزان محترم، ظاہر سی بات یہ اہل بیت کی عظمت ہے، یہ اہل بیت کا در ہے، اور ان کے ہاں فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، ایک گیا دوسرا آیا، دوسرا گیا تیسرا آیا، چوتھا گیا پانچواں آیا، فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں۔ اتفاق سے دیکھیں ملک الموت آ گئے رسول اسلام کی خدمت میں، اور جیسے ہی حاضر ہوئے، ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں، رسول اللہ نے پوچھ لیا آنے کا مقصد کیا ہے، کیوں آئے ہو، کیوں تشریف لائے ہو؟ تو ایک مرتبہ ملک الموت فرماتا ہے یا رسول اللہ ہم روح قبض کرنے کے لیے آئے۔ جیسے ہی رسول اسلام نے لفظ روح سنا، فوراً گریہ کرنا شروع کر دیا، رونے لگے۔ ملک الموت حیران و پریشان کہ بھائی کیا بات ہے، ارے اتنا بڑا رسول، کائنات کا اتنا بڑا رسول کہ جس کے لیے خود خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر یہ اشارہ کر دے تو ہم معاف کر دیں گے، اور جس کے صدقے میں پوری کائنات خلقی گئی ہے، وہ رسول صرف اور صرف موت کے نام پہ خوفزدہ ہو گیا، موت کے نام پہ رو رہا ہے، موت کے لیے رو رہا ہے۔ ایک مرتبہ ملک الموت نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، رسول اللہ آپ کی منزلت اتنی بڑی، کائنات کے سب سے بڑے انسان، کائنات کے سب سے بڑے رہبر، کائنات کے سب سے بڑے نبی، جس کے صدقے میں پوری کائنات خلقی گئی ہو، آپ موت کے نام پہ گریہ کر رہے ہیں، موت کے نام پہ رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے لیے نہیں گریہ کر رہا ہوں۔ اب سنیے گا میرے عزیزوں کہ آپ سے رسول اسلام کتنی محبت کرتے ہیں، آپ کو کتنا چاہتے ہیں رسول اسلام۔ کیا فرمایا کہ میں اپنے لیے گریہ نہیں کر رہا، کہا پھر رسول اللہ کس کے لیے؟ کہا میں اپنی امت کے لیے گریہ کر رہا ہوں، اپنی امت کے لیے۔ میں جانتا ہوں میری امت کا جسم بڑا کمزور ہے، بہت نظیف ہے، بہت ضعیف ہے، یہ بہت
کمزور ہیں، یہ جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ عزیزوں، آپ کو احساس ہو یا نہ ہو، لیکن پیغمبر اسلام کو احساس ہے، پیغمبر اسلام کو احساس ہے۔ اور آپ دیکھ بھی لیجئے، غور کر لیجئے، ایک شمع جلائیے اور جلانے کے بعد اس کی لو پر آپ اپنی انگلی کو رکھیے، جیسے ہی آپ رکھیں گے فوراً ہٹا لیں گے، برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، مجھے کہنے دیجئے کہ جب آپ شمع کی ایک لو کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ماچس کی جلی ہوئی ایک کانٹی جس سے ایک چنگاری نکلتی ہے اس کو آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ صلوات بجبر محمد لیکن پیغمبر اسلام کو احساس ہے، ہمیں احساس ہو یا نہ ہو، لیکن پیغمبر اسلام کو احساس ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا رہبر ہے، کائنات کا سب سے بڑا نبی ہے، اس کو کیا تکلیف ہے کہ ہماری امت بہت کمزور ہے، ہماری امت بہت ضعیف ہے، ہماری امت جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تو ملک الموت فرماتے یا رسول اللہ پھر کیا کریں؟ کہا جاؤ اللہ کے پاس۔ اب یہ فرشتہ آیا اللہ کے پاس، اور آنے کے بعد کہا پروردگارہ آپ نے اپنے حبیب کی بات سنی، آپ کو حبیب کو امت کا ٹینشن ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے کہ میری امت بہت کمزور ہے، بہت ضعیف ہے، میری امت جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ ایک مرتبہ پروردگار فرماتا جاؤ اور جانے کے بعد میرے حبیب سے کہہ دو کہ میرے حبیب آپ جس کی طرف انگلی اٹھا دو گے، آپ جس کی طرف اشارہ کر دو گے، چاہے اس کے گناہ کتنے بھی زیادہ ہوں گے، ہم اسے بخش دیں گے، ہم اسے معاف کر دیں گے۔ تو عزیزو یہ بات ہوئی، ایک مرتبہ رسول اسلام نے فرمایا کہ ایک بات اور واضح ہو جائے۔ کہا وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ کتنا آپ کو چاہتا ہے، رسول اسلام واضح کر رہے ہیں ملک الموت سے۔ کہا ایک بات اور واضح ہو جائے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا جب روز محشر قیامت برپا ہوگی، سارے نبیوں کے امتی موجود ہوں گے اور ہر نبی کے امتی کے گناہ دیکھے جائیں گے، ان کے نامہ اعمال کھلیں گے، ان کے پرچے کھلیں گے۔ تو جاؤ میرے پروردگار سے کہہ دو کہ ہر نبی کی امتیوں کے سامنے ہماری امتیوں کے گناہ کے پرچے نہ کھولے جائیں۔ ہمارے نبیوں کی امتیوں کے پرچے کیوں رسول کہہ رہے ہیں؟ یہ رسول اسلام آپ کو ذلیل نہیں کرنا چاہتے تاکہ دوسرے نبیوں کے سامنے، ان کی امتیوں کے سامنے آپ ذلیل نہ ہونے پائیں۔ کہا جاؤ میرے پروردگار سے یہ بھی وعدہ کراؤ کہ دوسری نبیوں کی امتیوں کے سامنے ہمارے پرچے، ہمارے گناہ نہ دیکھے جائیں۔ اب ظاہر سی بات، ملک الموت واپس گئے اور خالق کائنات کا پیغام لے کر آئے۔ کہا جاؤ ملک الموت ہمارا پیغام پہنچا دو رسول اسلام کے پاس اور ان سے کہہ دو اے میرے حبیب، آپ کو اپنی امت سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، اتنی چاہت ہے، تو سنو میں ان کا خدا ہوں، میں ان کا رازق ہوں، میں ان کا پروردگار ہوں۔ بس روز محشر تمہاری امت کا گناہ یا تمہاری امت جانے گی یا میں جانوں گا، تیسرا کوئی نہیں جانے گا۔ صلوات بجبر محمد تو اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہاری امت کے گناہ، تمہاری امت کے پرچے جب کھلیں گے محشر میں تو اس کے گناہ یا میں جانوں گا یا تمہاری امت، تیسرا کوئی نہیں جانے گا۔ اب یہی سے اندازہ لگائیے کہ اللہ اپنے حبیب سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی چاہت ہے اپنے حبیب سے، کتنی محبت، کتنا عزیز رکھتا ہے اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو، کہ اللہ فرما رہا ہے جس کی طرف اشارہ کر دیا ہم اسے معاف کر دیں گے، جس کی طرف آپ انگلی اٹھاؤ گے ہم معاف کر دیں گے۔ آپ امت کا ٹینشن نہ لیجئے، آپ روز محشر پریشان نہ ہوئیے، آپ کی امت کے گناہ ہم جانیں گے اور کوئی نہیں جانے گا۔ ہے محبت کی نہیں محبت ہے؟ تو کائنات میں
रसूल कौन है, कायनात में सबसे बड़ा इंसान कौन है, मोहम्मद है, इनसे बड़ा कोई नहीं है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब आइए कुरान में देखिए कि रसूल इस्लाम को कुरान ने क्या कहा। अब जब आप कुरान पढ़िएगा तो उसमें क्या देखिएगा, क्या लिखा हुआ है, क्या वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, कि मोहम्मद कुछ नहीं है, फ़कत और फ़कत रसूल हैं। मोहम्मद कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खातिमुल अंबिया है। मोहम्मद मर्दों में किसी के बाप नहीं है। कुरान क्या कह रहा है कि मोहम्मद कुछ नहीं है, फ़कत रसूल है, फ़कत खातिमुल अंबिया है। मोहम्मद न किसी के बाप है न बाप है, यानी मोहम्मद सिर्फ और सिर्फ रसूल इस्लाम है। अब अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान कह रहा है कि मोहम्मद कुछ नहीं है, फ़कत रसूल है, फ़कत खातिमुल अंबिया है। तो अजीज़ों, आप इंसाफ से बताइए, फिर ये ताहा क्या चीज़ है, ये यासीन क्या है, ये मुद्दस्सिर क्या है? एक सलवात भेजिए पर मोहम्मद भाई। जब कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है कि ये कुछ नहीं, फ़कत रसूल है, ये कुछ नहीं है, खातिमुल अंबिया है, फिर ये ताहा क्या चीज़ है, ये मुद्दस्सिर क्या है, ये मुज़म्मिल क्या है? तो अजीज़ों, आइए एक छोटी सी मिसाल दे दें ताकि बात वाज़ेह हो जाए। फ़र्ज़ कीजिए आपका बेटा या आपका भतीजा, आपका पोता, आपका नाती या आपका भांजा, जो भी हो, वो डीएम बन गया। और डीएम बनने के बाद पहली मर्तबा घर पे तशरीफ़ लाया। जब पहली मर्तबा वो घर पे आया है तो जितने भी अफराद हैं, चचा, मामू, खाला, अम्मा, अब्बा, जितने हैं सब, अब देखिए किस तरीके से उसकी आवभगत हो रही है। बेटे ये खाइए, बेटे ये लीजिए, बेटे सेवइयाँ खा लीजिए, बेटे गोश्त खाइए, बेटे ये लीजिए, बेटे ये खाइए, यानी बेटे बेटे की रट लगाए रहे हुए कि बेटे बेटे की रट लगा रहे हैं कि बेटे ये लीजिए, बेटे ये खाइए, बेटे ये लीजिए। अजीज़ों, 3 दिन वो आपके घर में रहा। 3 दिन के बाद जहाँ भी उसकी पोस्टिंग हुई थी, अब वहाँ से निकला, अपने बंगले पे पहुँच गया, अपने ऑफिस में पहुंच गया। अब आपका पड़ोसी जो बगल में रहता था, उसको मालूम हो गया कि आपका बेटा डीएम साहब बन गए भाई, और फलां शहर में, अधेरी में या बरौली में कहाँ भी पोस्टिंग हुई है उनकी। कहा भाई मेरा ये काम था, चल के आप करा दीजिए, आपका बेटा डीएम है। तो बाप था, चचा था, मामू था, जो भी भाई, सीना चौड़ा ना, मेरा बेटा डीएम बन गया है। कहा चलिए बिल्कुल आप आइए, मैं आपका काम करवाता हूँ। अब लेके पड़ोसी को कहाँ पहुँचे, उस बंगले पे पहुँचे। अब वहाँ चपरासी बाहर बैठा हुआ था। जाने के बाद क्या कहना चाहिए चपरासी से, यही तो कहना चाहिए था, बेटे हैं, साहबजादे हैं, सल्लमहू हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद हैं बाप, हैं चचा, हैं मामू, तवज्जो रहे। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद क्या कहा, बेटे नहीं कहा। वहाँ पहुँचने के बाद कहा साहब हैं, तवज्जो रहे, कहा साहब हैं। भाई एक मर्तबा वो पड़ोसी था, उसने कहा ये क्या मतलब है, बेटा आपका है, भतीजा आपका, भांजा आपका है, आप क्यों साहब कह रहे हो, आप क्यों साहब कह रहे हो। भाई एक मर्तबा वो फरमाता है कि देखो ये ऑफिस है, ये सरकारी जगह है, यहाँ जब गुफ्तगू
इल्ला रसूल, ये कुछ नहीं है सिवाय रसूल के, ये फ़कत ख़ातिमुल अंबिया है। तो इसका मतलब है कि जब सरकारी खिताब होगा, जब सरकारी ऐलान होगा, इसलिए कि रसूल बाई पोस्ट हैं सरकारी, जब खिताब सरकारी होगा तो रसूल कहा जाएगा, ताहा नहीं कहा जाएगा, मुज़म्मिल नहीं कहा जाएगा, मुद्दस्सिर नहीं कहा जाएगा। लेकिन जब प्यार और मोहब्बत की बातें होंगी तो अल्लाह कभी ताहा कहता है, कभी यासीन कहता है, कभी मुज़म्मिल कहता है, कभी कहता है मेरे हबीब रात को ज़रा सो लिया करो, आराम कर लिया करो, थोड़ी कम इबादत करो। हमने कुरान तो इसलिए नाजिल नहीं किया है, हमने कुरान तो इसलिए नाजिल नहीं किया है कि तुम परेशान हो जाओ, पढ़ा करो लेकिन कम पढ़ा करो। आप बताइए इंसाफ से ये प्यार और मोहब्बत की बातें हैं कि नहीं? अब मैं जहाँ आपको ले जाना चाहता हूँ, बहुत तवज्जो रहे, क्या आप इंसाफ से बताइए ये प्यार और मोहब्बत की बातें हैं कि नहीं हैं? भाई अल्लाह अपने हबीब से क्या कह रहा है? मेरे कमली ओढ़ने वालों रात में जागा करो लेकिन थोड़ा आराम कर लिया करो। आप जिसे कहेंगे हम माफ़ कर देंगे, आप जिसकी तरफ उंगली उठाओगे हम उसे माफ़ कर देंगे। आप बताइए ये प्यार और मोहब्बत की बातें नहीं हैं? कहाँ अल्लाह प्यार और मोहब्बत की बातें कर रहा है? कहाँ एक मर्तबा अल्लाह न ताहा कहा ना यासीन कहा, बल्कि टाइट लफ्ज़ों में ये जुमला फरमाता है कि या अय्युहर रसूल बल्लिग, ये या अय्युहर रसूल बल्लिग इस बात को वाज़े कर रही है कि यानी विलायत अली मोहब्बत की बुनियाद पर नहीं है बल्कि ज़रूरत की बुनियाद पर है। सलावत भेजे पर मोहम्मद वा। तो अज़ीज़ान मोहतरम ये ज़रूरत की बुनियाद पर है विलायत अली। कहाँ अल्लाह इतनी प्यार इंसान सोच सकता है, इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत, वहीं खालिके कायनात इतने टाइट लहजे में इरशाद फरमा रहा है क्या है मेरे हबीब अगर ये ना किया तो कुछ ना किया। पता ये चला कि कायनात का सबसे बड़ा इंसान, कायनात का सबसे बड़ा नबी, कायनात का सबसे बड़ा इंसान जिसके सदक़े में पूरी कायनात खल्की गई है, वो रसूल अगर विलायत अली को, वो हबीब अगर विलायत अली का ऐलान न करे तो रसूल की रसालत न बचे, तो हम अली की विलायत को न माने तो हमारे अमाल कैसे बचेंगे? सलावत मुझे पर मोहम्मद वा। तो अजीजों वो रसूल कायनात का इतना बड़ा इंसान, कायनात कितना बड़ा रहबर जिसके सदक़े में पूरी कायनात खल्की गई, अगर वो विलायत अली का ऐलान ना करे तो उसकी मोहम्मद की मोहम्मदियत ख़तरे में पड़ जाए, रसूल की रसालत ख़तरे में पड़ जाए। तो आप बताइए हमारी नमाज की कोई औकात है? हमारे रोज़े की कोई औकात है? हमारे अमल की कोई औकात है? जब तक अहले बैत की मोहब्बत नहीं है कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। ये मुअद्दत ज़रूरी है। और अज़ीज़ों अगर हमने कुरान मजीद को पढ़ा होता, हमने रसूल इस्लाम की अज़मत को समझा होता, तब अली को पहचानते अली क्या है, अली की अज़मत क्या है, अली का मर्तबा क्या है, अली की फ़जीलत क्या है। और अज़ीज़ों ये जो मौला रसूल इस्लाम ने गदीर खुम के मैदान में मन कुंतु मौला फ़हाज़ा अली मौला कह के मौला कायनात को बुलंद किया है, का इसे महदूद न समझना, ये अली पहली फ़र्द थी, ये पहली फ़र्द थी, हमने बता दिया। अब उसके बाद जो भी आता रहेगा एक दूसरे को बताता रहेगा। एक सलवात भैया पर मोहम्मद वाल। और अज़ीज़ान मोहतरम रसूल इस्लाम ने मन कुंतु मौला कहने से पहले एक तवील खुतबा दिया है, और खुतबे में क्या फरमाए, इन्नी तारिकुम फ़ीकुम मुस्तक़बिल, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कद्र चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक ये किताब और दूसरे ये मेरी इतरत यानी मोहब्बत अहले बैत। अगर तुम इससे मिलकर रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, हरगिज़ गुमराह नहीं होगे।
اور یہ دونوں کا رشتہ ایسا ہے کہ یہ آپس میں جدا نہیں ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ روز محشر یہ ہمیں آن کر ملیں گے۔ اب عزیزان محترم آپ دیکھیے کہ خالق کائنات نے لفظ لن کا استعمال کیا ہے، اور قرآن مجید میں ایک جگہ لفظ لن آیا ہے۔ لن کے بارے میں جو ہمارے مدرسوں میں پڑھایا جاتا تھا تو اس کے معنی جو بتایا جاتا تھا نفی ابد، یعنی جو کبھی نہیں ہو سکتا ہے، جو کبھی نہیں ہو سکتا ہے، نفی ابد۔ اب عزیزان محترم جو قرآن میں آیا ہے، آپ دیکھیے کہ جب جناب موسیٰ کی قوم نے یہ ضد کیا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے تو وہاں اللہ نے لن ترانی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ کبھی نہیں دیکھ سکتے، کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ کیا مطلب؟ 10 سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال کا نہیں، تم کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اسی طریقے سے یہاں بھی لن استعمال ہوا ہے، یعنی اگر تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، تمہارے ساتھ قرآن ہے اور تم اس سے ملے رہو گے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ صلوات بھیجے پر محمد کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ شرط کیا ہے؟ علی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن، یہ دونوں لے کے چلنا ہے۔ اگر یہ ہے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ اب عزیزان محترم آپ دیکھیے کہ یہ پہلی فرد مولا کائنات جن کو رسول السلام نے غدیر خون کے میدان میں پہچنوا دیا، انہیں پہچان لو، یعنی اس کا مطلب ہے جو عظمت، جو مرتبہ مولا کائنات کی، جو حیثیت مولا کائنات کی، وہی حیثیت امام حسن علیہ السلام کی، اور جو حیثیت امام حسن کی وہی امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ یعنی یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا، امام زین العابدین، امام محمد باقر، اور یہ چلتا چلتا ہمارے 11ویں امام تک آئے گا، اور یہ سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد اس لیے کہ آپ دیکھیں حسین کون ہے، حسین کی عظمت کو پہچانیے۔ حسین ذاتی طور پہ کچھ نہیں ہے، حسین ہے کون؟ امام حسین علیہ السلام ہے کون؟ کہا یہ وارث حسن ہے۔ اور امام حسن علیہ السلام کون ہے؟ کہا یہ ذاتی طور پہ بھی کچھ نہیں ہے، وارث علی ہے۔ اور علی کون ہے؟ کہا یہ بھی ذاتی طور پہ کچھ نہیں ہے بلکہ وارث رسول اسلام ہے۔ اور رسول اسلام کون ہیں؟ کہا یہ پروردگار کے نمائندے ہیں۔ اب عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ جو حیثیت امام حسین کی وہی حیثیت امام حسن، وہی حیثیت مولا کائنات، وہی حیثیت رسول اسلام کی۔ اب عزیزان محترم مجھے کہنے دیجئے کہ اب اگر کوئی حسین سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے یا بیعت مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ حسین سے بیعت طلب نہیں کر رہا ہے بلکہ حسن سے نہیں، بلکہ مولا کائنات سے نہیں، بلکہ رسول اسلام سے نہیں، بلکہ یہ پروردگار سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اور جو پروردگار سے بیعت کا مطالبہ کر لے وہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد تو عزیزو وہی حیثیت امام حسین، وہی حیثیت امام حسین۔ امام حسین علیہ السلام ذاتی طور پہ کچھ نہیں، یزید کے بیعت کر ہی نہیں سکتے تھے۔ کیوں نہیں بیعت کر سکتے تھے؟ اس لیے کہ آپ اس رخ سے بھی دیکھ لیجیے، اگر حسین بیعت کر لیتے تو یہ حسین کے ہاتھ پر یزید کی بیعت نہیں ہوتی بلکہ کس کی بیعت ہو جاتی؟ حسن کے ہاتھ، علی کی بیعت اور رسول اسلام کی بیعت ہو جاتی۔ اور رسول کی بیعت یعنی اللہ کی بیعت، یعنی اللہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لے، یہ ہو سکتا ہے؟ ناممکن تھے۔ تو حسین بیعت تو کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اور دوسرے رخ سے دیکھ لیجئے کہ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیں تو عزیزو یہ سلسلہ ہدایت صرف اور صرف امام حسین تک نہیں ہے، یہ سلسلہ ہدایت بہت آگے تک جا رہا ہے، بہت آگے تک جا رہا ہے۔
آپ روزانہ نماز پڑھتے ہیں، ہر شب جمعہ آتی ہے آپ شب جمعہ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، السلام علیکہ وارثہ آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ وارثہ نوح نبی اللہ، آپ کہتے ہیں نا کہ سلام ہو امام حسین وارث آدم کے، امام حسین علیہ السلام وارث نوح کے، امام حسین علیہ السلام وارث ابراہیم کے، یعنی ہر نبی جو ہے امام حسین علیہ السلام کے وارث۔ تو عزیزان محترم یہیں سے اندازہ آپ لگا لیجئے کہ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے تو یہ امام کی بیعت نہیں تھی، بلکہ کس کی بیعت تھی؟ یہ جناب آدم کی بیعت تھی، حسین کی بیعت نہیں تھی، نوح کی بیعت تھی، ابراہیم کی بیعت تھی، موسیٰ کی بیعت تھی، عیسیٰ کی بیعت تھی۔ اب عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں کی نگاہیں حسین کی طرف تھی، آدم کی نگاہیں حسین کی طرف، نوح کی نگاہیں حسین کی طرف، ابراہیم کی نگاہیں حسین کی طرف، موسیٰ کی نگاہیں حسین کی طرف، یوسف کی نگاہیں حسین کی طرف۔ اے حسین اب لاج تمہارے ہاتھوں میں ہے، ہماری آبرو کو بچا لو، ہماری عزت کو بچا لو۔ اب عزیزان محترم امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے صرف اپنی آبرو کو نہیں بچا رہے ہیں بلکہ آدم کی بھی آبرو بچا رہے ہیں، نوح کی بھی آبرو بچا رہے ہیں، عیسیٰ کی بھی آبرو بچا رہے ہیں، 1,24,000 پیغمبروں کی آبرو بچا رہے ہیں۔ صلوات بھیجے پر محمد حسین ذاتی طور پر کچھ نہیں ہے، حسین ذاتی طور پر حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ اس کی دوسری بھی وجہ تھی، اس کی وجہ سے بھی بیعت نہیں کر سکتے تھے کہ قرآن نے کیا فرمایا، قرآن نے کیا فرمایا؟ بھائی امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے، یزید کی کیا جاتا تھا کسی کا؟ جاتے مدینے میں آرام سے رہتے، اپنی نماز کرتے، اپنا روزہ رکھتے، اپنی عبادت کرتے، بیعت کر لیتے، کیا جاتا تھا کسی کا؟ کیا بگڑ رہا تھا کسی کا؟ لیکن پھر بھی مجبوری تھی امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام بیعت نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا جواب کیا کہ قرآن مجید میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ اے صاحبان ایمان، اپنے کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یعنی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے کو بچانا کافی نہیں ہے بلکہ اپنے کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ اب عزیزان محترم سمجھے، یعنی اکیلا متقی ہو جانا کافی نہیں ہے، اکیلا مومن ہو جانا کافی نہیں ہے، اکیلا جنتی ہو جانا کافی نہیں ہے، اکیلا مومن ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ خود بھی نمازی بنو، دوسروں کو بھی نمازی بناؤ۔ صلوات بھیجے پر محمد خود بھی روزے دار ہو، دوسروں کو بھی روزے دار بناؤ، خود بھی حاجی بنو، دوسروں کو بھی حاجی بناؤ، خود بھی پرہیزگار ہو، دوسروں کو بھی پرہیزگار بناؤ۔ تو امام حسین علیہ السلام بیعت رہی اسی وجہ سے کہ امام حسین علیہ السلام ان کی امت کو، رسول کی امت کو بھی بچانا تھا، اس وجہ سے امام حسین علیہ السلام بیعت نہیں کر سکتے تھے۔ اب عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ مشہور داستان جناب موسیٰ نبی کی کہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، کیا دیکھا کہ ایک نابینا ہے۔ اب ظاہر سی بات، جو انسان جیسا ہوتا ہے وہ انسان اسی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اچھا انسان اچھے انسان کی طرف مائل ہوتا ہے، نمازی انسان نمازی کی طرف جاتا ہے، پرہیزگار پرہیزگار کی طرف جاتا ہے، برا انسان اچھی طرف نہیں آئے گا، وہ برائی کی طرف جائے گا۔ جو انسان جیسا ہوتا ہے اسی طرف مائل ہوتا ہے، اسی طرف جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات، جناب موسیٰ مومن وہ نابینا جب دور سے دیکھا تو اس کے سینے پہ 2 پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پرندے اس کے حلق میں پانی ڈال رہے ہیں، غذا ڈال رہے ہیں، کھانا ڈال رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ آپ کی ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ 2 پرندے بیٹھے اسے کھانا کھلا رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں، لیکن جناب موسیٰ نبی ہیں،
جناب موسیٰ ہادی ہیں، جناب موسیٰ رہبر ہیں، ان کی نگاہیں کچھ اور دیکھ رہی ہیں۔ ان کی نگاہیں کیا دیکھ رہی کہ یہ پرندے پرندے نہیں ہیں بلکہ دو فرشتے ہیں جو اس کے سینے پہ بیٹھ کر پرندے کی شکل میں اسے غذا دے رہے ہیں، اسے پانی پلا رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا انسان ہوگا، کتنا بڑا مومن ہوگا کہ جس کے سینے پر بیٹھ کر پرندے جو فرشتے ہیں پرندوں کی شکل میں اسے کھانا و پانی دے رہے ہیں۔ کتنا بڑا انسان ہوگا وہ۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی غرور نہیں ہونا چاہیے، انسان کو کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب انسان کو غرور ہو جاتا ہے، انسان کو جب گھمنڈ ہو جاتا ہے تو انسان فنا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفات میں فرمایا تھا، دو جملے کہا تھا کہ جس نے خدا کو پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے خدا کو کھو دیا اس نے کیا پایا۔ اس کے بعد یہ جملہ فرمایا تھا مولانا کہ اگر سماج میں قوم میں تمہاری ویلو بڑھ جائے، تمہاری عزت بڑھ جائے تو تم اپنے اوپر کبھی غرور نہ کرنا، یعنی اپنے لیے دعا کرتے رہنا، پروردگارا دنیا والے مجھے جتنا اچھا سمجھے تو میرے نفس کو اتنا ذلیل کرتا جا۔ کا کیا مطلب ہے؟ کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو چھوٹا جانیں گے، کمتر محسوس کریں گے کہ اصلاح کی گنجائش ہوگی، لیکن جس دن غرور آ گیا، جس دن گھمنڈ آ گیا، ہم فنا ہو جائیں گے۔ صلوات بھیجے پر محمد غرور اور گھمنڈ یہ انسان کو فنا کر دیتا ہے، انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جناب لقمان اپنے بیٹوں سے وصیت کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے لال، میرے بیٹوں، اگر تمہاری نماز و روزہ، تمہارے عمل ثقلین میں، ثقلین جانتے ہیں دنیا میں، ثقلین میں جن و انس یعنی جتنے انسان رہتے ہیں، جتنے جنات رہتے ہیں، ان سے زیادہ تمہارے اچھے عمل ہوں، ان سے زیادہ تمہاری نمازیں ہوں، ان سے زیادہ تمہارے اعمال ہوں، تو کبھی اپنے آپ کو عذاب الہی سے محفوظ نہ سمجھنا۔ کیا فرمایا کہ عذاب الہی سے نہ سمجھا، محفوظ ہو گئے، اب تو ہم بڑے ہو گئے ہیں، بہت بڑے عبادت گزار ہو گئے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر ثقلین میں، دوسرا جملہ، کہ اگر ثقلین میں تمہارے گناہ جن و انس سے بھی ملا کر زیادہ ہوں، یعنی جتنے جن و انس ہوں دنیا میں، ان سے ملا کر بھی زیادہ ہوں، تو کبھی اپنے پروردگار سے مایوس نہ ہونا۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے لقمان کا، یعنی اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بیچ میں رہو، محدود دائرے میں رہو، نہ تمہارے اندر غرور پیدا ہو، نہ گھمنڈ ہو، کہ یہ غرور پیدا ہو جائے کہ ہم سے بڑا عابد کون ہے، ہم سے زیادہ عبادت کرنے والا کون ہے۔ اور دوسری منزل پہ کتنے بھی گناہ ہو جائیں تو گناہوں پہ شرمندہ ضرور ہونا، لیکن اپنے پروردگار سے مایوس نہ ہونا۔ کہا کیوں؟ اما جب ہر معاف ہو سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ صلوات بھیجے پر محمد تو عزیزوں، اللہ کو انسان پسند ہے جو بیچ میں رہے، اور اسی لیے علی نے بھی کہا کہ دیکھو بیچ ہی میں رہنا، اگر حد سے تجاوز کرو گے تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر پیچھے جاؤ گے تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو عزیزوں آپ دیکھیں کہ جناب موسیٰ نبی ہے، نبی خدا ہے، اس کے پاس پہنچے، جس کے سینے پہ دو فرشتے بیٹھے ہوئے اسے آب و غذا دے رہے ہیں۔ جیسے ہی قریب پہنچے، سلام کیا، نابینا تھا، اندھا تھا، دیکھ تو سکتا نہیں تھا، کہا کون صاحب؟
کہا میں نبی خدا جناب موسیٰ. کہا اچھا موسیٰ آپ ہیں؟ کہا ہاں میں ہوں. کہا اچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا طور پہ جا رہا ہوں اللہ سے باتیں کرنے کے لیے. ایک مرتبہ اس نے کہا طور پہ جا رہے ہو اللہ سے باتیں کرنے کے لیے؟ اچھا میری بھی بات کر لینا. اب کیا بات ہے؟ ظاہر سی بات یہ موقع آپ کو مل جائے، یہ موقع آپ کو مل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو جن کی شادی ہو گئی ہے 10 سال ہو گئے بچے نہیں ہیں تو کہیں گے پروردگارہ بچے اچھی قسمت میں ہے کہ نہیں ہے جا کے پوچھ لینا. بہت آگے بڑھ گئے ہمارے نوجوان بھائی ہیں، گریجویٹ ہیں لیکن نوکری نہیں مل رہی ہے تو کہیں گے بھیا اللہ میاں سے پوچھ لو کیا نوکری وکری ہماری قسمت میں ہوگی کہ نہیں ہوگی. اب بہت اللہ والے ہو گئے تو اتنا سوال کر لیں گے کیا ہماری نماز قبول ہوگی کہ نہیں، کیا ہمیں جنت ملے گی یا نہیں. لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ جنت ملے گی کہ نہیں. اس نے ڈائریکٹ کیا کہا جناب موسیٰ سے؟ جاؤ اور میرے خدا سے سوال کر لینا کہ یہ پوچھ لینا جنت میں میرا پڑوسی کون ہے. عزیزو یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ خبر کسی انسان کو ذہن میں نہ آئے. یہ بڑی بات ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کی وجہ سے چھوٹ جائیں، یہ ان کے صدقے میں ہم بچ جائیں، یہ بہت بڑی بات ہے. ایک صلوات بھیجے پر محمد والے. ورنہ ہماری عبادتیں اس لائق نہیں ہیں، ہماری ریاضتیں اس لائق نہیں کہ ہم جنت میں جائیں. یہ تو اہل بیت کا صدقہ ہے، ان کی محبت کا صدقہ. جہاں یہ ہیں وہی ہم ہیں، وہی جنت ہے. ایک صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد. اب عزیزان محترم جناب موسیٰ طور پہ گئے، اللہ سے باتیں ہوئیں اور جب باتیں ہو گئیں تو واپس آنے لگے. تو اللہ نے کہا بھائی جا کہاں رہے ہو؟ بھائی ایک مرد مومن ایک نابینا نے تم سے کچھ سوال کیا تھا. ہاں اللہ میاں وہ تو ہم بھول گئے. جیسے ہوتا ہے نا ہمارے ہم بھول جاتے ہیں. مجھے اللہ میاں ہم بھول گئے، آپ بتائیے اس کا کیا ہوگا، اس کا پڑوسی کون ہوگا؟ تو اللہ میاں فرماتے جاؤ اس سے کہہ دو کہ پہلے جنت میں تو جائے، وہ پہلے جنت میں تو جائے. اب جناب موسیٰ حیران، اتنے بڑے نبی کہ اتنے اطمینان سے اس نے کہا تھا کہ اس کی جنت پکی تھی، اب کیسے میں اس کو بتاؤں جنت ہی بیچارہ نہیں جائے گا تو پڑوسی تو دور کی بات ہے. اب لیکن نبی کا کام ہے ہدایت کرنا، نبی کا کام وہاں تک پہنچانا بات کو، پیغام کو دینا. اب ظاہر سی بات ہے نبی آئے اس نابینا کے پاس، کہا کون؟ کہا میں جناب موسیٰ. کہا اچھا آ گئے، اللہ سے باتیں ہو گئیں؟ کہا ہاں باتیں تو ہو گئی. کہا میرے بارے میں کہا رہے تمہارے بارے میں کیا بتائیں؟ اللہ نے یہ کہا کہ تم جنت میں جاؤ گے ہی نہیں، تو پڑوسی تو دور کی بات ہے. بازو جیسے اس نے یہ سنا نہ رویا نہ چیخا نہ کچھ بولا، تھوڑی دیر تک خاموش رہا. اس کے بعد ایک جملہ کہتا کہ بے شک اللہ عادل ہے، وہ عدل سے کام لیتا ہے. آپ دیکھ نہیں رہے ہو میری حیثیت کیا؟ 2 فرشتے مجھے کھانا کھلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، یعنی میرا مرتبہ یہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی غلطی ہوئی ہے ہم سے جس کی وجہ سے ہم جنت میں نہیں جا رہے ہیں، اللہ نے بتایا ہوگا. تو جناب موسیٰ نے کہا اللہ نے تو نہیں بتایا ہے. کہا اچھا یہ تم بتاؤ کہ تم یہ جنگل میں کیا کر رہے ہو، اس صحرا میں تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یا نبی اللہ میں فلاں قریے کا فلاں شہر کا رہنے والا ہوں، فلاں گاؤں کا رہنے والا ہوں اور وہاں رہتا تھا. بڑی ہی لا مذہبیت تھی، لوگ بے مذہب تھے، اللہ کی طرف قائل نہیں تھے، اللہ کی طرف آ نہیں رہے تھے. تو میں وہاں سے نکل آیا اور یہ سوچ کے کم سے کم اپنی نجات ہو جائے، کم سے کم اپنی نجات ہو جائے، چل کر جنگل میں نماز پڑھیں گے، کم سے کم ہم ہی جنت میں پہنچ جائیں، کم سے کم ہم ہی بچ جائیں. ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے کہا یہی بات اللہ کو سب سے زیادہ بری لگی. کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے نجات کی فکر کی، دوسروں کی فکر نہیں کی. اگر تو اپنے شہر میں ہوتا، اپنے قریے میں ہوتا، ہدایت کرتا، ارشاد کرتا، تبلیغ کرتا تو ہو سکتا ہے 2-4 مومن ہو جاتے. لیکن تو نے ایسا نہیں کیا، بلکہ تو وہاں سے نکل آیا صرف اور صرف اپنی نجات کی فکر کی. ایک مرتبہ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا یا نبی اللہ
آج فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے شہر میں ہوتا، اپنے قریے میں ہوتا، تبلیغ کرتا، ہدایت کرتا، ارشاد کرتا، ہو سکتا ہے 2-4 لوگ مومن ہو جاتے، لیکن میری وجہ سے وہ افراد مومن نہ ہو سکے، لا مذہب رہ گئے۔ اب میں اپنے پروردگار سے وعدہ کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ اس نے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہا، پروردگارا، قیامت کے دن جب میرے جسم کو جہنم میں ڈالنا تو میرے جسم کو اتنا غلیظ کر دینا کہ میرے شہر کے جتنے بھی افراد ہیں سب کا عذاب میں اکیلے لے سکوں۔ بس جیسے یہ جملہ کہا، ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے کہا، اب تمہاری عبادت بھی قبول ہے، اب تمہاری ریاضت بھی قبول ہے، اب تمہاری عبادت بھی قبول ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ابھی تک تمہیں صرف اپنے کی نجات کی فکر تھی، تو اب وہ بات ختم ہو گئی، اپنے ساتھ ساتھ اب تمہیں دوسروں کی بھی نجات کی فکر ہو گئی ہے۔ صلوات بجبر محمد اور عزیزان محترم، یہی قرآن کہتا ہے کہ اپنے کو بچاؤ، یہی قرآن کہتا ہے اپنے کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن کیا ہے؟ انسان اور پتھر ہے۔ کہا اس سے بچاؤ۔ اکیلے مومن ہو جانا کافی نہیں ہے، اکیلے متقی ہو جانا کافی نہیں ہے۔ گھر میں آپ ہیں، اکیلے نماز پڑھنے تو اللہ اس عمل کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ خود غرض آدمی کو پسند نہیں کرتا ہے، سیلفش آدمی کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ کہا تم بھی نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھو۔ اگر بیوی نماز نہیں پڑھ رہی تو اسے پڑھاؤ، اگر بچے نماز نہیں پڑھ رہے تو ان سے نماز پڑھاؤ۔ کہا اکیلا مومن ہو جانا کافی نہیں۔ آپ آئے بڑے مومن، بڑے متقی، مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں 5 وقتہ، اور اپنے بچوں سے باخبر ہیں، بیویوں سے باخبر ہیں کہ بیوی کیا کر رہی ہے، بچے کیا کر رہے ہیں۔ کبھی مسجد کے راستے کو دیکھا کہ نہیں دیکھا ہے؟ کبھی مجلسوں میں لے کے گئے کہ نہیں لے کے گئے؟ آپ دیکھیے، ایسا نہیں ہم مجلس کر رہے ہیں اور بچے ہمارے ٹی وی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ بتائیے، ایسی نجات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب عزیزان محترم سمجھے کہ اگر ہم عام انسان، ہر انسان کی ذمہ داری ہے، اگر ہم عام انسان ہیں، ہمارے بیوی ہیں، 2 بچے ہیں، تو ہماری ذمہ داری محدود کہاں تک ہے؟ اپنا اور اپنے دونوں بچوں اور بیوی تک، یعنی ان کو مومن بنانا ہے اپنے گھر میں۔ اور آگے بڑھ گئے، ہمارے جیسے ہو گئے پیش نماز، ہمارے جیسے پیش نماز بھائی وہاں مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری گھر تک نہیں ہے، اب ہماری ذمہ داری محلے میں آ گئی، ہماری ذمہ داری محلے میں۔ اور اشرف ہو گئے، امام جمعہ ہو گئے، اور اشرف ہو گئے، امام جمعہ ہو گئے، لفظ غور ہی نہیں کیا، صلوات اب ان کی ذمہ داری کہاں تک ہے؟ کہا اب محلے تک ان کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ 5.5 کلومیٹر کے دائرے میں جتنے بھی افراد ہیں سب پر ان کی ذمہ داری ہے کہ سب کی وہ تبلیغ کریں، دین بتائیں۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے لیے کرو۔ دیکھو یہ مومن ہیں، آج آپ کو بہت چاہتے ہیں، آپ کا ہاتھ چومتے ہیں، پھر ذرا سا کوئی بات ہو گئی تو کل آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ وہی جو آپ کا ہاتھ چوم رہے تھے کہ مولانا کیا کہنے، لیکن وہ ذرا سا کوئی بات ہوئی، اب وہی جو ہاتھ چومنے والے تھے وہی گالیاں بھی دیں گے۔ تو کہا کسی سے خوف نہیں کرو، بلکہ جو کام کرو اللہ کے لیے کرو، جو کام کرو خدا کے لیے کرو، اور خدا تمہاری مدد کرے گا۔ ایک صلوات بھیجئے پر محمد بار۔ تو عزیزو یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا۔ اب نبی ہو گئے تو ظاہر سی بات جتنے علاقے کے نبی ہیں وہاں تک آپ رسول ہو گئے، تو جتنے ایریے تک آپ رسول ہیں وہاں تک آپ پہ واجب ہے۔ اب اگر آپ رحمت العالمین بن گئے تو ظاہر سی بات ہے، اب چاہے آپ کوڑے کھائیے، چاہے آپ پتھر کھائیے، کچھ بھی کریے، لیکن اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔
لوگوں کی تبلیغ کرنی، کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، کتنی بھی تکلیفیں آ جائیں، لیکن آپ کو خاموشی سے بیٹھنا نہیں ہے۔ اور عزیزو یہی وجہ ہے کہ رسول اسلام نے کیا فرمایا تھا کہ ہم عالی امت کے باپ ہیں۔ تو باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں کی جو ہے خبر گیری کرے، لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لے آئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو حیثیت علی کی ہے وہی حیثیت امام حسین علیہ السلام۔ اب سمجھے یہاں سے کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ کہ امام حسین علیہ السلام اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو آپ اندازہ لگائیے پورا اسلام خطرے میں تھا۔ یہ جو آج اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ اذان کی آوازیں آتی لیکن جیسے اسلام میں ہونی چاہیے تھی وہ آوازیں نہ تھیں۔ اسلام موجود ہوتا لیکن جیسا اسلام آج ہے وہ اسلام نہ ہوتا۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانیاں دی کربلا میں، یہ کوئی چھوٹی موٹی قربانی نہیں تھی۔ اس دین کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ قربان کر دیا، حتیٰ کہ ششماہ علی اصغر کی قربانی بھی پیش کی، اپنا سر بھی راہ خدا میں لٹا دیا کہ اسلام بچ جائے۔ اور عزیزو اسی اسلام کو بچانے کے لیے، اسی اسلام کو بچانے کے لیے جناب سکینہ، جناب زینب اور جناب سید سجاد نے کتنی مصیبتوں کو برداشت کیا۔ یہ کم مصیبتیں ہیں کہ سکینہ کے رخسار پر تماچے مارے جا رہے، جناب زینب علی کی بیٹی، ان کی پشت پر تازیانے مارے جا رہے، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ یہی وجہ تھی جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے میں آیا ہے عزیزوں، ایک مرتبہ ام البنین کو پتہ چلا کہ میرا پوتا آیا ہوا ہے، ارباب ازا یہ روض رسول پر آتی ہیں، آنے کے بعد کیا دیکھتی ہیں کہ ایک کرسی رکھی ہوئی ہے، اس کرسی پر ایک ضعیف انسان بیٹھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ام البنین ادھر ادھر دیکھتی ہیں لیکن کہیں پوتا نظر نہیں آتا ہے۔ ارباب ازا ایک مرتبہ اس بیمار کے پاس، اس ضعیف کے پاس ام البنین آ کے کہتی ہے، اے ضعیف، ارے تو نے میرے پوتے کو کہیں دیکھا ہے؟ میرا پوتا آیا نہیں ملا ہے۔ ارباب ازا ایک مرتبہ وہ ضعیف انسان اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد فرماتا ہے، اے دادی اماں، ارے آپ نے بھی نہیں پہچانا، میں آپ کا سجاد ہوں، سجاد۔ ام البنین فرماتی ہے، میرے لال، یہ تمہارے بال سفید کیسے ہو گئے؟ یہ تمہارے چہرے پہ جھرنیاں کیسی آ گئی؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے فرمایا، اے پھوپھی اماں، کوفہ اور شام کے بازار میں ہماری ماں بہنوں کو کھلے سر لے جایا گیا۔ ارے یہ مصیبتیں سید سجاد کو ضعیفی میں تبدیل ہی کر دیا۔ ارباب ازا کربلا میں سید سجاد ضعیف نہیں تھے لیکن اتنی مصیبتیں سید سجاد پر پڑی ہیں کہ سید سجاد جوانی میں ضعیفی میں تبدیل ہو گئے۔ اور ارباب ازا یہی وجہ تھی کہ سید سجاد ہر وقت گریا کر رہے، ہر وقت رو رہے ہیں، یہاں تک کہ سید سجاد کے پاس کھانا آتا تو گریا کر رہے ہیں، پانی آ رہا تو گریا کر رہے ہیں۔ منہال فرماتے ہیں کہ جیسے سید سجاد کے پاس پانی آتا ہے، ارباب ازا ایک مرتبہ سید سجاد کہتے بس اتنا ہی پانی تھا، اتنا ہی پانی تھا، میری بہن سکینہ کربلا سے شام اور شام سے قید خانے تک استعمال کیا۔ وہ ایک مرتبہ منہال تڑپ کر کہتے ہیں، مولا کیا سکینہ کو پانی نہیں ملتا تھا؟ کہا نہیں ایسا نہیں ہے، سکینہ کو پانی ملتا تھا لیکن جس راستے سے ہم گزارے جا رہے تھے عرب کی گرمی تھی، چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، اگر ریت پر دانا ڈال دیا جائے تو دانا بھن جاتا تھا۔ ایسے عالم میں میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، میرے پیروں میں بیڑیاں تھی، میرے گلے میں توق تھا، دھوپ کی تمازت سے لوہے اس قدر گرم ہو جاتے تھے کہ میرے گوشت ہتھکڑیوں کے جلنے سے اچھل اچھل کر نکل رہے تھے۔ ارے جب سکینہ کو پانی ملتا تھا، سکینہ پیتی
अरबाब अज़ा इसी से अंदाज़ा लगाइए कि सकीना कितनी प्यासी थी, सकीना कितना प्यासी थी। जब ये काफ़िला शाम के करीब पहुंचता है तो रावी बयान करता है दिन का वक्त था, लश्कर वाले रुक जाते हैं, पिछले साथ से फरमाते पिछले साथ अब हमसे आगे चला नहीं जाता है, धूप की तमाज़त इतनी ज़्यादा है कि पैरों में छाले पड़ रहे हैं, हम चल नहीं सकते हैं। सिमर ने कहा खैमे लगा दो। वो घोड़े का वो भी चलने की सकत नहीं रखते हैं, उनकी भी ज़बानें बाहर निकल आई हैं। ऐसी तमाज़त, ऐसी गर्मी, ऐसे आलम में घोड़ों के लिए पर्दों का इंतज़ाम किया गया, शामियाना लगा दिया गया। लेकिन अरबाब अज़ा, यह अहले बैत के घराने की बीबियाँ, सैयद सज्जाद, जिनके हाथों में हथकड़ियाँ हैं, जिनके पैरों में बेड़ियाँ हैं, अरबाब अज़ा यहीं से अंदाज़ा लगाइए अरे ज़ैनब ने कैसे इस तमाज़त को बर्दाश्त किया होगा, सकीना ने कैसे बर्दाश्त किया होगा, सैयद सज्जाद ने इस तमाज़त को कैसे बर्दाश्त किया होगा कि शिमर का हुक्म था सब साए में जाएं, लेकिन अहले बैत साए में नहीं जाएंगे। अरबाब अज़ा सुनिएगा, बहुत गिरिया करिएगा कि सकीना कितना प्यासी थी। ऐसे आलम में शिमर हुक्म देता है जितने लश्कर वाले हैं सबको पानी पिलाया जाए, सबको पानी दिया जाए। लो अरबाब अज़ा पानी आ गया। एक मरतबा सकीना आती है और आने के बाद कहती है फुफी अम्मा बहुत प्यासी, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इन जालिमों से पानी तलब कर लूँ। अरबाब अज़ा ज़ैनब ने फरमाया बेटा पानी मांगना कोई कबाहत नहीं है, तुम्हारे बाबा ने भी पानी मांगा था कि एक कतरा हो तो मेरे लाल असगर के गले में डाल दो, जाओ पानी मांग लो। अब अरबाब अज़ा आई, सकीना शिमर के करीब आती, कहती शिमर मुझे भी पानी पिला दे। अरबाब अज़ा वो मलून ये भी नहीं कहता कि हम तुम्हें पानी नहीं देंगे, कहा यहीं बैठ जा, सबको पिला लेंगे तब तुम्हें पिलाते हैं। लो अरबाब अज़ा सबको पिला लिया। सकीना समझ रही कि अब हमारे पास पानी आएगा, लेकिन अरबाब अज़ा उसके बाद हुक्म देता है पहले इन जानवरों को पानी पिला दो। 30,000 घोड़े थे, उनको पानी पिलाया गया। लेकिन आले रसूल अली की पोती हुसैन की लाडली प्यासी है, सबको पानी जानवरों को पिलाया जा रहा है। उसके बाद पिलाने के बाद एक मर्तबा शिमर आगे बढ़ा, सकीना के पास आता है और आने के बाद एक मर्तबा मश्क के ढक्कन को खोलता है और खोलने के बाद सकीना समझी कि अब ये हमें पानी दे रहा है। लेकिन अरबाब अज़ा शिमर मलऊन ने गज़ब कर दिया, सकीना के आंखों के सामने रेत पर पानी गिरा दिया। सकीना तड़प गई, फुरात का रुख किया, ए चचा अरे आपकी भतीजी प्यासी है, दुश्मन जमीन को सैराब कर रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिग़ज़ाहि व तस्लीमन लिअम्रिहि सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबून। बारह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हमारी इस मुख़्तसर से अज़ा को कबूल फरमा। बारह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हमारे इन आंसुओं को रुमाल ज़हरा में जगह इनायत फरमा। बारह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हमारे इन आंसुओं को हमारे लिए ज़ादे आखरत करार दे। बारह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में जो मोमिनीन मोमिनात परेशान हाल उनकी परेशानियों को रफ़ फरमा। बारह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में जितने भी हाज़रीन हैं परवरदिगारा इनके मरहूमीन हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा, के दर्जात में बुलंदी अता फरमा। बारह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हाज़रीन के तमाम जायज़ हाज़ात को कबूल फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में ये हुसैन के आज़ादार हैं, ये हुसैन के मातमदार हैं, परवरदिगारा इन सब को इस मनहूस वायरस से महफूज फरमा। और परवरदिगारा तुझे वास्ता हबीबी सैयदा का इस मनहूस वायरस का ख़ात्मा फरमा। बारह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले
محمد کے صدقے میں حاضرین کے رزق میں اضافہ فرما، کہ کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے سیدہ بدرالنساء بنت علی کوثر نثار احمد ابن صادق حسن مرحوم کی روح کو سلام۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ وأقرأ عليكم السلام۔ آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔